ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہے جی سیاست کا کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے. دیکھیے, آپ ہی نے مجھ سے پچھلی دفعہ انٹرویو لیا تھا تو میں نے یہ بات کہی اور کئی جگہ کہی. شیخ رشید مرحوم کا تعزیتی اجلاس تھا, اس میں سارے سیاسی حضرات موجود تھے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب تک ہم تعمیری سیاست کو اختیار نہیں کریں گے یہ شہر آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تعمیری سیاست اس لفظ کو بھی ہمارے سیاستداں یا ان کے ماننے والے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا فلاں لیڈر تو بڑا تعمیری سیاست کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تعمیری سیاست کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ تعمیری سیاست کس کو کہتے ہیں. تعمیری سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بنیادی ضرورتوں پر ہو, آپ کی نگاہ ان ضرورتوں کی تکمیل پر ہو. کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, اس سے الگ آپ آگے بڑھیں. اگر آپ تعمیری سیاست کی راہ پر چلیں گے, آپ کو قوم کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ تعمیری سیاست کر رہے ہیں, قوم خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر ہمارا دن بدن پیچھے جا رہا ہے, معاملات مسائل دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے, یہ جو آپس میں رقابتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, اور جس بڑی سطح پر ہو رہی ہیں, میں اس کو دینی لحاظ سے نہایت نقصان دہ مانتا ہوں. اس کی وجہ سے ہمارے عوام میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پیدا ہوگی. اور سیاستداں تو یہاں پر گفتگو کر کے الزامات لگا کے جا کر ہوٹل میں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, لیکن جو نیچے کے لوگ آپس میں دشمنی پال لیں گے وہ نہایت نقصان دہ ہوگی اور اس کا بہت بڑا ضرر ہوگا. میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ تعمیری سیاست کو اپنایا جائے اور غیر تعمیری سیاست سے پرہیز کیا جائے. اس شہر کو تعمیری سیاست کرنے والے شخص کا انتظار, تعمیری سیاست کرنے والے کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں بہت شدت سے, لیکن جو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں میں عرض کر چکا, لیکن اب بھی لوگ مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اچھے سیاستداں بننا چاہتے ہیں تو آپ نے انکار کیا ہے, اقرار بھی کر لیجئے, اور ویسے بھی طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق تو باقی رہتا ہے.